الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر من القرآن واقرؤوا ما تيسر منه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ساری تعریف و توصیف و حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سزاوار ہے، جو ساری کائنات کا مالک، مدبر، آقا، شہنشاہ اور حاکم حقیقی ہے. وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رازق ہے اور وہی ہمارا مشکل کشا ہے، اور اسی کے قبض قدرت میں ساری چیزیں ہیں. اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن و سنت کی ایک ایسی روشن شاہراہ پر، ایک ایسے روشن راستے پر چھوڑ کر گئے ہیں کہ جس کی راتیں بھی دن کی طرح اجالی اور روشن ہیں. اور اس قرآن و سنت کی راہ سے وہی لوگ انحراف کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، جن کے حق میں تباہی و بربادی مقدر ہوتی ہے. محترم حضرات، آج خطیب صاحب نے جس موضوع پر خطبہ ارشاد فرمایا ہے وہ ہے قرآن کی تلاوت کی اہمیت اور فضیلت پر. آج خطیب صاحب نے خطبہ ارشاد فرمایا. محترم حضرات، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالہ مدت میں اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ 23 سالہ مدت میں اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. مکے میں 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد زندگی گزارے تھے، پھر 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں رہے. تو ان 23 سالہ مدت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پوری قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. اور یہ قرآن یہ کسی عام آدمی کا نہیں ہے، بلکہ اور کسی کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ابتدا ہی میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا: ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ذرا برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. انسان کی دنیا میں بہت ساری کتابیں لکھتا ہے، لیکن اس میں سب سے پہلے یہی معذرت کرتا ہے کہ اگر اس میں کچھ غلطیاں ہوں تو میری طرف کیا ہے مجھے رہنمائی کرے، رہبری کریں. لیکن اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا کتاب ہے، اس میں ذرا برابر بھی غلطی اور اس میں خطا کا کوئی شائبہ تک نہیں ہے. اور یہ کتاب ہدایت ہے، رحمت ہے اور نور ہے، اور اس میں شفا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ھدی للمتقین. یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، اور جو اس کو اپناتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کامرانی ہے، اور جو اس کو ترک کر دیتا ہے اس کے لیے دنیا اور آخرت میں ناکامی اور نامرادی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اور ہم قرآن کو نازل کرتے ہیں، مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، جو کہ شفا ہے، رحمت ہے. کس کے لیے؟ للمؤمنین، مومنین کے لیے، جو پڑھنے والوں کے لیے، عمل کرنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے، جو اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتے ہیں، ان کے لیے یہ شفا ہے، رحمت ہے، برکت ہے، ہدایت ہے. ہر دنیا آخرت کی دولتیں اس میں اللہ تعالیٰ نے اس میں سمیٹ کر رکھ دی ہیں. اور جو اس کو چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا ہے، تلاوت نہیں کرتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اور ایسے ظالموں کو سوائے خسارے کے، نقصان کے، چاہے وہ دنیا کا خسارہ ہو، آخرت کا خسارہ، اس کے علاوہ ان کو کچھ حاصل نہیں. ایسے لوگوں کو جو قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں، ان کو دنیا اور آخرت میں ناکامی اور نامرادی، خسارہ ہی خسارہ ہے.
تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو قرآن نازل فرمایا ہے. یہ اگر ہماری زندگیوں سے قرآن کو تھوڑی دیر کے لیے الگ کر دیجئے تو ہم اندھیروں میں رہیں گے, ہماری زندگی اجیران ہو جائے گی. اگر قرآن کے بغیر اگر ہماری زندگی کا اگر تصور کریے کہ اگر ہمارے زندگیوں سے, ہماری روزمرہ زندگیوں سے اگر قرآن ختم ہو جائے تو کیا حال ہوگا. دیکھیے, تصور کیجیے, ہم گمراہ ہو جائیں گے اور ہماری زندگی ایک بھٹکتی ہوئی زندگی ہو جائے گی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی عظیم ہدایت کی کتاب نازل فرمایا ہے. اگر ہم اس کو ملنے کے باوجود اگر اس کو ترک کر دیتے ہیں, اس کو چھوڑ دیتے ہیں, اس پر عمل نہیں کرتے ہیں, تلاوت نہیں کرتے ہیں, تو ہمارا اس سے بڑا ہم سے بڑا کیا ہے, بدبخت اور ناکام اور نامراد شخص کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بے شمار جگہ پر قرآن کی تلاوت کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. اللہ تعالیٰ کس طرح سے بہترین انداز میں, مشفقانہ انداز میں اور انتہائی بہترین انداز میں اللہ تعالیٰ ہم کو حکم دے رہا ہے قرآن کی تلاوت کرنا. آئیے سب سے پہلے خطیب صاحب نے یہ آیت کو تلاوت کی. اللہ تعالیٰ سورہ مزمل کی آخری آیت میں فرماتا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ, تم قرآن کو جتنا بھی میسر ہو گئے, جتنا بھی تم استطاعت رکھ سکتے ہو, جتنا بھی تم کو وقت مل رہا ہے, فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ, جو اللہ تعالیٰ فرمایا تم کو پڑھو. ہم کو تو جتنا ہو تک پڑھنا ہے, پڑھنے کی ضرورت ہے, جتنا ہو سکے یعنی ضرورت سے زیادہ یعنی آپ کو اس کے لیے خاص طور پر وقت نکال کے اور اس کی محنت کر کے اس کے اوپر پڑھنا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ کتنا فرما رہا ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ, تم جتنا میسر ہے, تم کو آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن کو پڑھو. عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَرْضَىٰ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا علم ہے ہمیں کہ تم میں سے کچھ لوگ مریض ہوں گے, وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ, اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے فضل کو تلاش کر رہے ہوں گے. کچھ لوگ مریض ہیں, کچھ لوگ کمانے کے لیے نکلے ہوئے ہوں گے, ان کو فرصت نہیں ہے, مشغولیت میں ہیں, لیکن اس کے باوجود میں فخر. وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ, اور کچھ لوگ ہوں گے جو اللہ کی راہ میں قتال کر رہے ہوں گے, جہاد کر رہے ہوں گے. لیکن اتنی ساری مشغولیت کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر دوبارہ وہی بات فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ. ابتدا میں جو فرمایا تھا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ, پھر آخری آیت میں بھی پھر فرما رہے ہیں فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ, تم جتنا میسر ہو گے. یعنی اتنے ساری مصروفیات اور مشغولیات ہونے کے باوجود بھی, چاہے آپ مریض ہوں, بیمار ہوں, آپ نوکری میں لگے ہوں, مشغول ہیں, کاروبار میں مشغول ہیں, اور کچھ لوگ کیا ہیں اللہ کی راہ میں جہاد, تو یہ ایسی مصروفیت ہے آپ کو اس کا عذر ہے. آپ کے پاس ایک یعنی قابل قبول عذر ہے آپ کے پاس, اس کو آپ اگر آپ ترک کر دیں, نہ پڑھ سکے تو بھی آپ بعد میں پڑھ سکے, تو آپ کے لیے اللہ کے پاس یہ کہنے کے لیے عذر ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم اگرچہ کہ تم بیمار ہو گئے, تم اگرچہ کہ تم کیا ہے مشغول ہو, کاروبار میں مشغول ہو, اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہو, لیکن اس کے باوجود بھی جتنا ممکن ہو سکے تم قرآن کو پڑھو. تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں تو فرمایا ہے تم, لیکن ذرا سوچئے ان لوگوں کے بارے میں کیا جو کیا ہے فرصت میں ہے, صحت مند ہے, بیمار نہیں ہے, آرام سے ہے. اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمایا ہے, قوت عطا فرمایا ہے, ساری سہولیات عطا فرمایا ہے, بہترین گھر ہے, بہترین مسجد ہے, ہر چیز کی سہولتیں ہیں, اور آپ کو کیا ہے کوئی پریشانی نہیں ہے, کوئی مشغولیت نہیں ہے, رزق کی فراوانی ہے آپ کو, اور آپ کو بیٹھے جگہ آپ کو اللہ تعالیٰ رزق عطا فرما رہا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی قرآن کو نہیں پڑھتا ہے تو اللہ کے نزدیک کتنا بڑا بدبخت انسان ہے. ذرا تصور کیجئے, اس کو ساری نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے وہ قرآن کو نہیں پڑھ رہا ہے, تو وہ اللہ کے نزدیک کتنا بڑا بدبخت اور خسارہ اٹھانے والا انسان ہو. تو اور پھر اس کے بعد اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی فضیلت اور قرآن کی تلاوت کے سلسلے میں کہ یہ ایک ایک حرف پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 10 نیکی عطا فرماتا ہے. جیسا کہ ایک حدیث میں رسول نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ, اس کے لیے ایک نیکی ہے, والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف, الف لام میم ایک حرف نہیں ہے بلکہ الف حرف و لام حرف و میم حرف. تو اگر کوئی آدمی الف لام میم پڑھتا ہے, کتنے 3 حرف ہے, 3 حرف پڑھتا ہے تو اس کو 30 نیکیاں مل جاتی ہیں, 30 نیکیاں. تو بعض لوگوں نے ایک صفحہ اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو ایک اندازے کے مطابق لوگوں نے اس کا حساب لگایا ہے کہ اگر آپ بھی اس کو گن سکتے ہیں, اگر ایک صفحہ پڑھیں تو اس میں 500 سے 600 تک کے حروف آپ کو پائیں گے. ایک صفحے میں اگر آپ
گنیں گے تو پہلے آیت سے لے کر تو 5، اگر آپ ایک صفحہ کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کو 5000 نیکیاں مل جاتی ہیں، 5000، اور اگر 5 صفحے پڑھ جاتے تو 50، اسی طرح 25000 اور 10 صفحے پڑھتے تو 50000 نیکیاں اگر آپ کو مل جاتی ہیں۔ تو ایک ایک حرف پہ اللہ تبارک تعالیٰ 10 نیکیاں تھا، اور آپ کو بیٹھے بیٹھے بغیر کسی محنت کے اللہ تعالیٰ یہ دیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نہیں پڑھتے ہیں تو ہم سے بڑا کتنا بدبخت انسان ہو۔ لیکن یہ سب چیزیں کیا ہے؟ اللہ کی توفیق پر منحصر۔ یہ ہم کہتے ہیں کہ ہم پڑھتے نہیں، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے اس کو یہ نیکی بجا لانے کی توفیق ملتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم اس بات کی ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سے توفیق مانگیں۔ اللہ کی توفیق کے بغیر آپ ایک نیکی بھی نہیں کر سکتے، آپ زبان سے ایک حرف بھی ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ فرماتے ہیں، ہم مومنین کو یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربی اوزعنی، اے میرے پروردگار مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیرا شکر بجا لاؤں جو تم نے مجھ پر کیا ہے اور میرے والدین پہ کیا ہے، اور مجھے اس بات کی توفیق عطا فرما ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ میں اشکر نعمتک التی، کہ میں شکر بجاؤں تیری نعمت کا، وان اعمل ترضاه، اور میں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ میں ایسے نیک اعمال بجا لاؤں جس سے تو خوش ہو جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہم کو دعائیں سکھا رہا ہے۔ تو اس میں کیا ہے پتہ چلتا ہے کہ ہم کو جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، کوئی آدمی بھی کچھ بھی لاکھ کوشش کر لے اس کو نیکیاں بجا لانے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ پھر اور اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں دنیا میں ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے بے شمار نیکیاں اور درجات اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنے والوں کے لیے، حتیٰ کہ جو مرنے کے بعد بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پڑھنے والوں کے لیے بہت بڑے درجات مقرر کیے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ایک حدیث میں ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقال لصاحب القرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن صاحب قرآن کے لیے، جو قرآن کی کثرت سے تلاوت کرتا تھا، جو قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا، اس کے لیے قیامت کے دن کہا جائے گا اقرا ورتقی، تم قرآن کو پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، یعنی درجات کو اوپر کے درجات پہ چڑھتے چلے جاؤ، ورتل کما ترتل فی الدنیا، اور تم قرآن کی ترتیل کے ساتھ پڑھتے چلے جاؤ جیسا کہ تم دنیا میں قرآن کو پڑھا کرتے تھے۔ فإن منزلتک عند آخر آیت، تمہارا منزل، تمہارا مقام، تمہارا مرتبہ آخری آیت تک ہوا جہاں تک تم پڑھتے چلے۔ یعنی جب ایک حافظ قرآن ہے جو قرآن کو پڑھا ہوا ہے، یا جس کو حافظ قرآن بھی نہیں ہے لیکن قرآن پڑھتے چلے آ رہا پڑھتے ہیں، تو وہ جتنا پڑھتے پڑھتے آخری منزل تک پہنچنا چاہے پہنچ جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو چھوٹ دے دیں گے، اپنے جتنا بڑا بلند، تو جتنا بلند مقام ہوگا اتنا بڑا فضیلت بھی حاصل ہوگی۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہے، مرنے کے بعد بھی اس کو کیا ہے، وہاں پر اس کو صاحب قرآن کو، قرآن پڑھنے والے کو یہ اختیار دیا جائے گا، تو اپنی منزل تم اپنے طور پر تعین کر لو کہ تم جہاں جا کے رہنا چاہے وہاں جا کر رہ جاؤ۔ اور پھر ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سارے قوموں کو بلندی عطا فرماتا ہے اور بہت سے لوگوں کو پستے ہیں۔ یعنی قرآن کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ بہت سے لوگوں کو سربلندی عطا فرماتا ہے، یعنی جو اس پر عمل کرتے ہیں، اس کو اپناتے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بلندی عطا فرماتا ہے، اور جو اس کو ترک کر دیتے ہیں ان کو پستیوں میں اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں۔ اور ایک حدیث جو کتنی بہترین حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس امت کے بہترین لوگ کون ہیں جانتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں بہترین آدمی ہے، فلاں بہترین، ارے فلاں بہت اچھا اخلاق کا ہے، فلاں قوم۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں بہترین آدمی، پورے لوگوں میں سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھائے، یعنی جس کا اوڑھنا بچھانا بس، یعنی سب سے بہترین کام اگر دنیا میں ہو سکتا ہے تو قرآن سیکھنا اور سکھانا، اس سے بڑا بہترین کام نہیں ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک اس سے بڑا اچھا بہترین کام کوئی نہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں اور دیکھیں ہم کتنی قرآن کی طرف توجہ دے رہے ہیں، کتنا قرآن کو پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم نے کتنے لوگوں نے قرآن کو پڑھا ہے، کتنے صفحے ہم نے پابندی سے پڑھنے کو اپنے آپ پر لازم کر لیا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں کیا ہم نے یہ سمجھا ہے کہ صرف رمضان کی حد تک پڑھ لیں اور پھر خلاص؟
یا پھر کوئی کسی کا انتقال ہو گیا تو اس وقت قرآن کو نکال کے پڑھیں؟ کیا اس کے لیے قرآن نازل ہوا ہے؟ نہیں، قرآن تو ہم کو روزانہ پڑھنے کا ہے، روزانہ اس پر عمل کرنا ہے، روزانہ اس پر تدبر کرنا ہے، اور صرف پڑھنا ہی نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر غور و فکر بھی کرنے کا، ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ قرآن کو صرف اللہ تعالیٰ خالی روزانہ اٹھو صبح میں ایک دو چار صفحے پڑھ لو اس کے رکھ دو، قرآن کا حق ادا ہو گیا؟ اس لیے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے جو تکلیفیں برداشت کی قرآن کو پھیلانے کے سلسلے میں، قرآن کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانے کے سلسلے میں، جنگیں لڑی اور زخمی ہوئے اور اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، کیا اس لیے ہوئے تھے کہ لوگ کیا ہے صبح میں اٹھ کے روزانہ دو چار صفحات نہیں پڑھنے کے لیے راضی نہیں، اس پر عمل کرنے کا ہے، عمل کرنا۔ آج ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آج ہم اس پر اس کا ترجمہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ روزانہ کم سے کم ایک صفحہ آپ گھر میں بیوی بچوں کو سب کو جمع کیجئے شام کے ٹائم پہ، اور بچوں کو سامنے پڑھیے، بیوی بچوں کو صرف جمع کیجئے اور پڑھ کے سنائیے قرآن کا ایک ترجمہ، ایک صفحہ کیا ہے قرآن کا ترجمہ پڑھیے، اس کے بہت ہی خیر و برکت ہوگی اور اس کے بہت بہترین اثرات اور نتائج آپ کو حاصل ہوں گے، آپ کی زندگیوں میں تبدیلی پیدا ہو جائے گی، لیکن ہم اس کو غور و فکر نہیں کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہاں رسول اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ فرقان میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں، قرآن کے بھی چند حقوق ہیں، قرآن کے چند حقوق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، جیسا کہ ایک جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمایا الذین یتلونہ حق تلاوتہ، مومنین کی صفات اللہ تعالیٰ بیان کرتے فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ تلاوت کا حق ادا یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے قرآن کو صحیح طور پر پڑھنا سیکھیں۔ آج ہم میں سے کتنے بے شمار لوگ ہیں جن کی عمریں 60-70 سال ہو چکی ہیں، لیکن قرآن کتنے المیہ کی بات ہے، کتنے بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو قرآن صحیح طور پر پڑھنے نہیں آتا، قرآن صحیح طریقے سے یعنی عمریں گزر چکی ہیں، لیکن ان کے پاس ہو سکتا ہے ڈگریاں بہت ساری ہوں گی، دنیا جہاں کی ڈگریاں ہوں گی، لیکن قرآن کو صحیح طور پر پڑھنا نہیں آتا۔ آج اگر ہم اس محفل میں کچھ جائزہ لے لیں تو ایسے ہم کو بہت سارے لوگ کیا ہے مل جائیں گے جن کو قرآن صحیح طرح سے پڑھنے نہیں آتا ہے۔ یہ بہت بڑی بدبخت کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے۔ وہاں قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے رحمت بن کر رہیں گے، لیکن جو لوگ قرآن کو پس پوچھ ڈال دیں گے اور جو قرآن کو ترک کر دیں گے دنیا میں، اس کا حق ادا نہیں کریں گے، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور شکایت کریں گے، جیسا کہ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وقال الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے قیامت کے دن یا ربی، اے میرے پروردگار، ان قوم اتخذوا، میری یہی وہ قوم ہے جس نے اس قرآن کو پس پوچھ ڈال دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، ترک کر دیا تھا۔ تو جو قرآن کو ترک کر دیتا ہے اس پر اس کو صحیح طور پر پڑھتا نہیں ہے، اس پر عمل نہیں کرتا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتا ہے، اور اس کے مطابق لوگوں کو پھر اس کی دعوت کو دوسروں تک نہیں پہنچاتا ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہے قرآن کو ترک کر دینے میں آ جاتی ہے۔ اس کے قرآن کے جو حقوق ہیں اس کو جو ادا نہیں کرتا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی بیوی بچوں کو اور خود کو کیا ہے قرآن کی تلاوت کا پابند بنائیں، قرآن کو سیکھیں، اور چاہے اگر ہم عمر کے کسی بھی حصے سے گزر رہے ہیں کیوں نہ ہو، پڑھنا نہیں آتا ہے تو اس میں شرم و حیا نہ کرے۔ قیامت کے دن یہ شرم و حیا ہمارا یہ عذر بن کے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کو عذاب سے، اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گی، ہاں اللہ کے عذاب سے ہم کو ہرگز نہیں بچا سکے گی۔ تو ضرورت ہے، اور اس قرآن کو کیا ہے جہاں قرآن کی تلاوت کرنا ہے اور اس کو پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے اس کو اپنی عملی زندگی میں بھی نافذ کرنا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے اور نافذ کرنا ہے۔ آج افسوس کے ساتھ جیسا کہ حیدرآباد کا یہ حال ہے، جتنے بھی آپ کورٹ کچہریاں اور عدالتیں دیکھیں اس میں سارے کے سارے کیسز کس کے ہیں؟ مسلمانوں کے ہیں۔ اور کس کے لیے ہے؟ کوئی وراثت کے مسائل کے لیے آیا ہے، کوئی جائیداد کے مسائل کے لیے، کوئی طلاق کے مسائل کے لیے کیا ہے کورٹ کچہری۔ ایک غیر مسلم کے پاس آپ اپنے مسئلے کو لے کے جاتے ہیں تو وہ کیا فیصلہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے دیکھ لیں۔ قرآن کو اپنے آپ پر نافذ جو نہیں کرتے ہیں، قرآن کے مطابق زندگی نہیں گزارتے ہیں، ان کے مطابق قرآن سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ 3 باتیں فرماتا ہے۔
اللہ تعالیٰ بہت ہی اہم آیت ہے، بہت ہی اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ 3 آیتیں سورہ مائدہ میں فرمایا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر چیز کا فیصلہ بتلا دیا ہے، ہمارے وراثت کا ہے، جائیدادوں کا ہے، طلاق کا مسئلہ ہے اور دوسرے سارے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے، نہیں بیان کیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر ہم اپنے فیصلوں کو غیر مسلم ججوں کے پاس لے کے جاتے ہیں، اس کو معلوم ہے دین کیا ہے، معلوم ہے اس کو شریعت کیا ہے معلوم ہے، اور اس کے پاس اپنی فیصلے کے لے کے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ یہ بھی وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا ہے اولئک وہ کافر ہے۔ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتا ہے وہ ظالم ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتا ہے وہ فاسق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسے لوگ جو اب قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی کے فیصلے نہیں کرتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک کافر ہے، فاسق ہے، ظالم ہے۔ اب ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور ہم لوگ اس میں کہاں تک اس پر عمل کر رہے ہیں، قرآن پر اس کا جائزہ لیں اور اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں، اور ایک نہ ایک دن مرنا ہے، کسی بھی وقت ہماری آنکھ بند ہو سکتی ہے۔ آنکھ بند ہو گئی تو پھر ہم اس وقت اللہ کا کیا جواب دیں گے، یہ اس کے لیے ہم سوچیں اور فکر کریں اور غور کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سوچنے اور سمجھنے اور قرآن پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔